بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں. اس سلسلے میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی، اس کے فضائل اور فوائد ہم سن رہے ہیں. آئیے مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کے فضائل و فوائد سے مستفیض ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدنا مقیل العثرات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں. مجرم کے مستحق مواخذہ ہونے کے باوجود اس سے درگزر کرنا اور صاحب حلم کا از راہ لطف و کرم مواخذہ نہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی وصف تھا. روایت ہے کہ حضرت سیدتنا ام المؤمنین بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے ایک پردہ خریدا جس میں تصویریں تھیں. پھر جب اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے، اندر نہ آئے. میں نے آپ کے چہرے میں ناپسندیدگی محسوس کی. فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ و رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا گناہ کیا؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس پردے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے تکیہ لگائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں والے لوگ قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا انہیں زندہ کرو، اور فرمایا کہ وہ گھر جس میں تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے. مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ الباری شرح مشکات میں اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں غالباً یہ وہ پردہ تھا جو دروازے پر لٹکایا گیا تھا. اس میں جاندار چیزوں کی تصویریں تھیں. اظہار ناراضگی کے لیے یہ عملی تبلیغ ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں مزاج شناسی رسول حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لبہائے مبارک سے کچھ نہ فرمایا، مگر آپ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر ناپسندیدگی کے آثار معلوم کر لیے. پیچھے روایت میں گزرا تھا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں عرض کی، میں اللہ و رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. اس حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں اس کی تشریح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا ایمان افروز کلمہ ہے. اس عرض و معروض سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور کا نام لینا بغیر فاصلے کے بالکل جائز و درست ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، لہذا
یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رسول بھلا کرے، اللہ رسول کی بڑی مہربانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا کرم ہے۔ دوسرے یہ کہ توبہ اور دوسری عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور کو راضی کرنے کی نیت کرنا بالکل جائز ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہر گناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ناراضگی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی۔ ہر گناہ سے دو حق تلفیہ ہوتی ہیں، لہٰذا ہر گناہ کی توبہ حق تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی کرے اور حضور کی بارگاہ میں بھی، دونوں ذاتوں سے معافی چاہیے۔ گناہ کے علم سے پہلے توبہ کر لی حضور کو راضی کرنے کے لیے۔ روایت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک شخص آ کر نماز پڑھنے لگا، اس نے ایسی قرات کی جس کا میں نے انکار کیا۔ پھر دوسرا شخص آیا تو اس نے بھی اس سے پہلے والے کی قرات کے سوا اور قرات کی۔ جب ہم نماز پڑھ چکے اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ ان صاحب نے ایسی قرات کی ہے جس کا میں انکاری ہوں، اور دوسرے صاحب آئے تو انہوں نے ان کے سوا اور ہی قرات کی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو حکم دیا، انہوں نے قرات کی تو حضور نے ان کی تعریف کی۔ اس سے میرے دل میں کچھ تردد پیدا ہوا جو زمانہ جاہلیت میں نہ ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر چھایا ہوا تردد ملاحظہ کیا تو میرے سینے پر دست اقدس مارا کہ میں پسینے سے نچڑ گیا اور ڈر سے میں ایسا ہو گیا رب کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھ سے فرمایا اے ابی، قرآن مجھ پر ایک قرات میں بھیجا گیا تھا، میں نے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ الہی میری امت پر آسانی کر۔ رب نے مجھے دوبارہ جواب دیا کہ 2 قراتوں پر پڑھ سکتے ہو۔ پھر میں نے رب کی طرف رجوع کیا کہ میری امت پر آسانی فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ 7 قراتوں پر تلاوت کر سکتے ہو، اور اے محبوب تمہیں ہر بار عرض کرنے کے عوض ایک خصوصی دعا بخشتے ہیں جو تم ہم سے مانگ لینا۔ میں نے عرض کیا الہی میری امت کو بخش دے، الہی میری امت کو بخش دے، اور میں نے تیسری دعا اس دن کے لیے بچا رکھی ہے جب ساری خلقت حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے در پر شفاعت کے لیے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح مشکات میں اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں غالباً یہ قرات نماز سے خارج ہوگی، یعنی انہوں نے نماز سے فارغ ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اس تلاوت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ انکار کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت ابی نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور طرح تلاوت سیکھی تھی اور یہ دوسری طرح تھی۔ ان کے علم میں یہ بات نہ تھی کہ تلاوت قرآن مختلف طرح سے درست ہے۔ یہاں انکار سے مراد دلی انکار ہے، یعنی میں نے دل میں ان پر اعتراض کیا، یعنی ان دوسرے صاحب کی قرات میری قرات کے بھی خلاف تھی اور اس پہلے شخص کی قرات کے خلاف بھی۔ اس سے میرا تعجب و انکار اور بڑھ گیا۔ مرقات نے فرمایا غالباً یہ نماز چاشت تھی جو آگے پیچھے ان بزرگوں نے پڑھی۔ مسجد نبوی میں ان سب کا اجتماع ہو گیا۔ فرض نماز ہوتی تو ایک ساتھ جماعت سے پڑھی جاتی، لہٰذا حدیث بالکل ظاہر ہے بعد نماز یہ حضرات حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی حجرے میں حاضر ہوئے جہاں اس وقت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی ان مختلف قراتوں کو صحیح فرمایا کہ تم بھی ٹھیک پڑھتے ہو اور تم بھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیچھے حدیث پاک میں یہ الفاظ گزرے تھے اے محبوب تمہیں ہر بار عرض کے عوض ایک خصوصی دعا بخشتے ہیں جو تم ہم سے مانگ لینا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت عرض کیا الہی میری امت کو بخش دے، الہی میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس رحمت والے داتا کے قربان، اس کی دین کے صدقے اس وقت حضور اپنے اور اپنی اولاد کے لیے
جو چاہتے مانگ لیتے، مگر امت کو یاد فرمایا خیال رہے کہ پہلی بخشش سے کبیرہ گناہوں کی بخشش مراد ہے اور دوسری بخشش سے صغیرہ گناہوں کی مغفرت مقصود، یعنی الہی میری امت کے چھوٹے بڑے سارے گناہ بخش دے، چونکہ یہ بخششیں صرف مجرم مسلمانوں کے لیے ہی ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنی امت کا ذکر کیا۔ اور تیسری دعا کا فائدہ کفار، مسلمان، گناہ گار، نیک کار، انبیاء کرام، اولیاء عظام سب ہی اٹھائیں گے کہ اس دعا سے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے۔ اس کی برکت سے ہم گناہ گاروں کو دوزخ سے نجات، نیک کاروں کو رفع درجات میسر ہوں گے اور سب کے لیے عرض حاجات کا دروازہ کھل جائے گا، اور اس وقت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی دھوم مچ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا صفوح عن الزلات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لغزشوں سے درگزر فرمانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جرائم پر مواخذہ نہ فرماتے، لغزش سرزد ہو جاتی تو اس پر مواخذہ نہ فرماتے بلکہ معاف فرما دیتے اور درگزر فرماتے، کیونکہ آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ دوسروں کی اذیتیں برداشت کر لیتے لیکن کسی کو تکلیف نہ دیتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور ان کی اصلاح و فلاح کے لیے جیسی جیسی تکلیفیں برداشت فرمائی، اور اس راہ میں آپ کو جو جو مشکلات درپیش ہوئیں ان کا حال، پھر آپ کو اپنی امت سے جو بے پناہ محبت اور اس کی نجات و مغفرت کی فکر، اور ایک ایک امتی پر آپ کی شفقت و رحمت کی جو کیفیت ہے، اس پر قرآن میں خداوند قدوس کا فرمان گواہ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت ہی نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ پوری پوری راتیں جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کی مغفرت کے لیے دربار باری میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے اکثر آپ کے پائے مبارکہ پر ورم آ جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضور سرور انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو مشقتیں اٹھائیں ان کا تقاضا ہے کہ امت پر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہر امتی پر فرض و واجب ہے۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے مقدس حقوق کو اپنی کتاب شفا شریف میں بہت ہی مفصل طور پر بیان فرمایا۔ ہم یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالرسول، نمبر 2 اتباع سنت رسول، نمبر 3 اطاعت رسول، نمبر 4 محبت رسول، نمبر 5 تعظیم رسول، نمبر 6 مدح رسول، نمبر 7 درود پاک، نمبر 8 قبر انور کی زیارت۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ 8 حقوق جو بیان کیے گئے ہیں یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام امتیوں پر فرض و واجب ہیں۔ ایک بار پھر سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 ایمان بالرسول، نمبر 2 اتباع سنت رسول، نمبر 3 اطاعت رسول، نمبر 4 محبت رسول، نمبر 5 تعظیم رسول، نمبر 6 مدح رسول، نمبر 7 درود پاک، نمبر 8 قبر انور کی زیارت۔ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو اپنا سب سے بڑا شرف خیال کرتے تھے، اس لیے متعدد بزرگوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائے بعثت ہی سے یعنی اعلان نبوت ہی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خانہ داری کے تمام کاروبار کا انتظام اپنے ذمے لے لیا تھا اور اس کے لیے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شرف خدمت کا چھوڑنا کبھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی غریب مسلمان خدمت مبارکہ میں حاضر ہوتا اور اس کے بدن پر کپڑے نہ ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے اور وہ قرض لے کر اس کی خوراک و لباس کا انتظام کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، آپ کے عاشق رسول صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے صدقے میں ہمیں سچا پکا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، روزانہ دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات صدائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت